السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انسانیت۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہناز وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وہ چہرے پر برداشت کا لبادہ اوڑھے اپنی ضروریات کے تحت ایک بار پھر گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلی تھی۔ کہنے کو تو وہ سب سے چھوٹی تھی پر ہمت اور حوصلہ پکی عمر کے لوگوں جیسا تھا۔ اصولاً تو گھر کی چھوٹی بیٹی کو لاڈلا ہونا چاہیے پر دنیا کے اس دور کے لوگوں میں یہ لاڈلا پن نہیں بلکہ مفلسی دکھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ 3 وقت کے کھانے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ زینب نام تو بہت پیارا تھا لیکن مفلسی کے ہاتھوں یہ نام یا کھالی ملائی جیسی ملائم صورت یا دونوں کی بے قدری کی جا رہی تھی۔ زینب شیشے کے برتن کی طرح تھی جو بے داغ اور بہت خوبصورت تھی۔ نازیہ چاچی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں نا، اس بار شدید ضرورت ہے۔ یقین مانے میں دل سے محنت کروں گی۔ زینب کے الفاظ اس کی مایوسی اسے پریشان کر رہے تھے۔ ارے چھوڑ، تو کیا کرے گی؟ یہ جاب واب چھوڑ، گھر بیٹھ گھر گرہستی سنبھال، یہ تیرے بس کا کام نہیں رہا۔ نازیہ چاچی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ زینب کے مطابق وہ سب کے کام آتی تھی، بس ضرورت مندوں سے منہ پھیرتی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ گھر کی 4 دیواری میں داخل ہوتے زینب نے کپڑے سلائی کرتی بوڑھی ماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی میری بیٹی، مل گئی نوکری؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ زینب بغیر جواب دیے کچن میں چلی گئی اور آنسوؤں کا ایک بڑا غبار اپنے اندر اتارا۔ کیا کرتی وہ؟ اس سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی جو بڑی بیٹی کی جدائی کو دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ بیٹیاں رخصت تو ہوتی ہے لیکن بیچی نہیں جاتی۔ ماں باپ بڑی مشکل سے اپنے آنگن کا پھول توڑ کر کسی دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسی رخصتی برداشت ہو جاتی؟ جن بیٹیوں کے باپ محض چند پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دے وہ بیٹی جیتے جی زندہ لاش بن جاتی ہیں۔ وہ بیچاری مائیں ہمیشہ ان کی راہ تکتی ہے۔ شفیق احمد نام تو کتنا شفقت والا ہے نا۔ زینب چاہ کر بھی اس تکلیف دہ سوچوں کے بھور کو ہٹا نہ سکتی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ کیسے اس کے باپ نے اس کی بڑی بہن کا سودا کیا تھا۔ زینب کو اتنی تکلیف بہن کی رخصتی پر نہیں تھی، اس بات کی تھی کہ وہ جن کے ہاتھوں میں گئی ہے وہ بھی اس کے باپ کی طرح تھے۔ اس کی بہن کو بھی اماں کی طرح تکلیفیں سہنی پڑتی تھی۔ جس آدمی کو ان کے خاوند کے طور پر چنا گیا تھا وہ بھی ابا کی طرح نشئی تھا۔ زینب نے ٹھنڈی آہ بھری، گالوں پر بہتے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کیے۔ دوپہر میں بوجھل نظر آنے والی زینب اب فریش لگ رہی تھی۔ وہ کپڑے سلائی کرتی بوڑھی سمینہ کے پاس بیٹھی۔ اماں میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا ہے چھوڑ دو یہ سب کام، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر تو لیتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، جب تک مجھ میں جان باقی ہے تب تک تمہارا ہاتھ بٹا لوں گی تو میرا کیا جاتا بھلا؟ سمینہ بیگم نرمی سے بولی۔ ارے میری پیاری اماں، آپ فکر نہ کرو، دیکھنا ایک دن آپ کی زینب کو بہت اچھی نوکری ملے گی، پھر ہم ابا کا علاج کروائیں گے جس سے ابا کے نشے کی عادت ختم ہو جائے گی اور پھر ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں سب ہماری عزت کریں گے۔ بوڑھی ماں زینب کی باتوں پر مسکرا کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ محلے کی رضیہ آنٹی اپنے آوارہ بیٹے سلیم کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اماں نے دونوں کو اندر بلایا۔ زینب غصے سے پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی جہاں ان کی باتوں کی آواز اس کے کانوں سے صاف صاف ٹکرا رہی تھی۔ ارے سمینہ بی بی، میں تیرے سے اپنے قابل بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ رضیہ آنٹی کے ان باتوں سے اماں تو حیران ہوئی ہی تھی پر زینب کے تن بدن میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ غصہ کرتی باہر برآمدے میں آ گئی اور دونوں ماں بیٹے کو جھلستی نظروں سے دیکھنے لگی۔ رے چھوری، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مجھے تیرے باپ نے تیرے رشتے کا کہا ہے۔ وہ جھلا کہتا ہے کہ وہ ادھار نہیں چکا پائے گا۔
اس کے بدلے تم میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو۔ زینب نے شدید برداشت کے ساتھ زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ایک بار پھر ابا آپ اپنی بیٹی کا سودا کرنے چلے۔ شکایتی الفاظ خود بخود ٹوٹ کر بکھر گئے۔ پر ابا، میں آپ ہی نہیں ہوں جو قربانی کا بکرا بن جاؤں۔ میں زینب ہوں، زینب۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ میرا باپ تو نشے میں تھا، کچھ بھی بول دے گا تو تم لوگ مان لو گے کیا؟ تم لوگوں کو ذرا سی شرم نہیں آئی میرے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے؟ اور تمہارے اس آوارہ بیٹے کو کوئی منہ نہیں لگاتا تو تم میرے گھر آ پہنچی۔ وہ غصے سے چلائی۔ اپنی بکواس بند کر لڑکی۔ سلیم اپنی توہین پر آگ ببولا ہو گیا۔ کیوں چپ کروں میں تم جیسے آوارہ مرد کے لیے؟ میں کیوں چپ رہوں؟ ارے تم پہلے اس قابل تو ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں اپنے گھر کی عزت کی ذمہ داری تمہیں سونپ سکے۔ سلیم زینب کو تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت رضیہ بیگم نے بیٹے کو تھام لیا۔ تم اپنی مردانگی کسی اور کو دکھاؤ۔ آج تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ تم مردوں کی اس ذات سے تعلق رکھتے ہو جو مرد کہلانے کے لائق نہیں، جو بے بس لوگوں پر اپنی مردانگی دکھاتے ہیں۔ ارے تم جیسے مردوں نے ہی تو مرد ذات کا نام خراب کیا ہے۔ زینب اس کی جرت پر تڑپ کر بولی۔ سمینہ بیگم جو تب کی خاموش تھی، بیٹی کو اپنے پیچھے چھپائی دونوں ماں بیٹے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ رضیہ، تم لوگ ظلم کو اتنا عام نہیں کرو کہ بے بس لوگ مزید بے بس ہو جائیں۔ یہ کیسی بے شرمی ہے کہ تم لوگ ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے ساتھ ہی برا سلوک کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اپنے اس آوارہ بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے بھی حیا کے کوئی تاثرات نہیں ہے۔ معاف کرو بی بی، تم لوگ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی عزت سے تمہاری اس زباندار بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی رضیہ بیگم اپنے بیٹے کو لیتی ہوئی غصے سے چل دی۔ زینب نے تکلف سے ماں کو گلے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگی۔ یہی حال ہوتا ہے ان گھر کی بیٹیوں کا جن کے باپ صرف نام کے باپ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے گھر کی بیٹیوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی کہ آپ ان کی ذمہ داریوں سے منہ پھیر کر ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہم نے بے سہارا لوگوں کے ساتھ ایسا تلخ رویہ اختیار کر لیا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ خدارا اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگائیں اور بے سہارا لوگوں کی زندگیوں کو بخش دیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں جیسے زینب نے اٹھائی، اور اپنے حق کے لیے سلیم اور اس کی ماں کے سامنے بولی۔ لڑکی اگر کچھ کرنے کا ٹھان لے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔